اس ماہ مبارک میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا۔ یہ مہینہ بڑی ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رجب المرجب کے مہینے سے ہی دعائیں مانگنا شروع کر دیتے تھے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے ہمارے پروردگار رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکتیں نصیب فرما۔ وبلغنا رمضان، اے ہمارے پروردگار ہمیں رمضان مبارک کے روزے نصیب فرما، رمضان مبارک کی عبادت نصیب فرما۔ یعنی رجب المرجب کے مہینے سے ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگنا شروع کر دیتے تھے، اے ہمارے پروردگار ہمیں رمضان مبارک کی برکتیں نصیب فرما۔ اس ماہ مبارک میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے کہ اے کاش کہ میرا کوئی دوست ہوتا، میں اس کو دل کا حال سناتا، راز و نیاز کی باتیں کرتا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پریشان بیٹھے تھے، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو دوست دنیا میں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، میں خود رب العالمین تیرا دوست بننے کو تیار ہوں۔ جہاں پر دو دوست بیٹھ کر راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، تیسرا وہاں پر کوئی نہیں ہوتا۔ دو دوستوں کے درمیان جو باتیں چلتی ہیں ان باتوں کو سننے والا تیسرا کوئی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو ایسی جگہ پر بلاؤں گا جہاں پر تیرے اور میرے علاوہ تیسرا کوئی نہیں ہوگا، اور ہم دو دوستوں کے درمیان جو باتیں ہوں گی وہ راز و نیاز کی باتیں ہوں گی، دل کے حال وال ہوں گے۔ اسی لیے ہماری ان راز و نیاز کی باتوں کو سننے والا بھی تیسرا کوئی نہیں ہوگا۔ میں آپ کو عرش معلیٰ پر بلاؤں گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کا سفر شروع فرمایا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر آرام فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب کو عرشوں پر لے کے آؤ۔ جبریل علیہ السلام یہاں پر پہنچے، اے میرے پروردگار کیا میں دروازہ کھٹکھٹا کر آپ کے محبوب کو جگا دوں؟ اللہ نے فرمایا اے جبریل خبردار، یہ بے ادبی اور گستاخی نہ کرنا، میرے محبوب کے سامنے اونچی آواز سے بات کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو خبردار میرے محبوب کی آواز سے تمہاری آوازیں اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم نے اپنی آوازوں کو میرے محبوب کی آواز سے اونچا کیا، اونچی آواز سے بولے، تو یاد رکھنا تمہاری نیکیاں، تمہارے جہاد، تمہارے روزے، تمہاری نمازیں، تمہاری تہجدیں، تمہاری تلاوتیں، اللہ فرماتے ہیں ساری نیکیاں تباہ اور برباد کر کے رکھ دوں گا، ضائع کر کے رکھ دوں گا، تمہیں پتہ تک نہیں چلے گا، چاہے وہ محبوب کے سامنے اونچی آواز سے بولنے والے ابو بکر و عمر ہی کیوں نہ ہوں۔ خبردار، جب یہ آیت مبارکہ اتری تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے اونچی آواز والے تھے، جہوری آواز والے تھے، وہ جب بھی بولتے تھے ان کی خود بخود آواز اونچی ہو جاتی تھی، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ جب یہ آیت مبارکہ اتری اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی آہستہ آواز سے بولتے تھے اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں میرے اعمال ضائع نہ کر دیے جائیں، اللہ تعالیٰ پکڑ نہ کر دے مجھ پر، اس ڈر کی وجہ سے اتنی آہستہ آواز سے بولتے تھے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا پڑتا تھا عمر تو نے کیا کہا؟ ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا جبرائیل
میرے محبوب کے سامنے اونچی آواز سے کوئی بات نہیں کر سکتا، تو آوازیں لگا کر میرے محبوب کو کیسے اٹھائے گا، کیسے جگائے گا؟ اس انداز سے جا، نورانی طریقے سے جا کہ محبوب کو پتہ تک نہ چلے، احساس تک نہ ہو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نورانی طریقے سے اندر داخل ہوئے۔ یا اللہ، ہم نے دیکھا ہے جب بیٹا اپنے والد کو جگاتا ہے سر دبا کر جگاتا ہے، جب مرید اپنے پیر کو جگاتا ہے پاؤں دبا کر جگاتا ہے۔ اے میرے پروردگار، کیا میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سر دبا کر یا پاؤں مبارک دبا کر جگا دوں؟ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ بھی میرے محبوب کی گستاخی ہے۔ میرے محبوب کو جگاؤ، بڑے ادب سے جگاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی تلیوں پر بوسہ دیا، کافور کی ٹھنڈک سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگ ہو گئی۔ یا رسول اللہ، آپ کا دوست پروردگار اپنی دوستی نبھانے کے لیے، آپ کی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ اس سال میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہوئی، اور اسی سال میں خواجہ ابو طالب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا جو ساری زندگی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے، قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلتے رہے، تعاون کرتے رہے، ہر پریشانی، ہر دکھ کو، ہر تکلیف کو، ہر ظلم و ستم کو، کافروں کے ظلم و ستم کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر برداشت کرتے رہے، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر طیف کا واقعہ پیش آیا، طیف کا سفر ہوا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا گیا، تکلیف دی گئی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری تکلیفوں کی وجہ سے پریشان تھے۔ جب طیف سے واپس آئے، اب مکہ مکرمہ میں کیسے داخل ہوں؟ مشرکین مکہ ظلم کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ خواجہ ابو طالب کی وفات کے بعد ان کا ظلم و ستم اور زیادہ بڑھ گیا تھا۔ طیف والوں نے بھی پتھر مار مار کر بھگا دیا۔ مکہ مکرمہ میں کیسے داخل ہوں؟ وہ بھی ظلم و ستم میں بہت آگے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی پریشانی میں بیٹھے تھے، یا اللہ اب میں اکیلا ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب تو اکیلا نہیں ہے، میں پروردگار تیرے ساتھ ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے، راستے میں بیت المقدس تک کئی اسٹاپ فرمائے۔ پہلا اسٹاپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت اللہ میں تھا، وہاں پر 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، یہ آپریشن کیا گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک نکالا گیا۔ اللہ کے فرشتے جنت کے برتنوں میں زمزم کا پانی لے کر آئے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو، دل مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں آسمانوں کی سیر کرنے کی طاقت، جنت کی سیر کرنے کی طاقت اور اللہ سے ملاقات کرنے کی طاقت، عرش معلیٰ پر جانے کی طاقت کو بھر دیا گیا، تاکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرنے میں، سدرۃ المنتہا تک پہنچنے میں، جہاں پر جبرائیل بھی رک جائے وہاں پر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بڑھنے میں، جنت کی سیر کرنے میں، عرش معلیٰ پر پہنچنے میں، اور بغیر کسی پردے کے اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔